السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 8 آبادی معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت. تو اس سے کچھ مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں. 5 قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں. غیر تربیت یافتہ و صلاحیتوں والے اساتذہ کی سیاسی کوٹے پر تقرریاں. بہت صلاحیت والے اساتذہ تیار کرنے والی تربیتی اداروں کی کمی. لائبریریوں اور لیبارٹری کی ناکافی سہولتیں. طریقہ امتحانات کا ناقص ہونا ہمارے تعلیمی نصاب میں فنی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. صنفی امتیاز کی تعریف کریں. صنفی امتیاز انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے. ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ ہم نصابی سرگرمیوں سے مراد کھیلیں، مباحثے، معاشرے، تقاریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے وغیرہ طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے کوئی 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں. پنجابی شعراء بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ شامل ہیں. نیکسٹ ہے آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن. آبادی اور وسائل کے درمیان درج ذیل طریقے سے توازن قائم کیا جا سکتا ہے. غربت اور بے روزگاری کو ختم کر کے ہم آبادی اور وسائل میں توازن قائم کر سکتے ہیں. شرح خواندگی کو بڑھا کر آبادی اور وسائل میں توازن قائم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ثقافت کسی جگہ پر مکین افراد کے مشترکہ عقائد، انداز رہن سہن، رسم و رواج، زبان اور روایات کا نام ہے. ثقافت میں وہ تمام عقائد، قوانین، رسم و رواج، روایات، علوم و فنون اور عادات وغیرہ شامل ہیں جن کو انسان معاشرے کے ایک فرد کے طور پر اپناتا ہے. پاکستانی ثقافت اسلامی شعائر کی عکاسی کرتی ہے. نیکسٹ ہے پاکستان معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات لکھیں. اسلامی ثقافت کے رنگ، مشترکہ خاندانی نظام، رسم و رواج اور روایات، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی تہوار، لباس اور خوراک، مخلوط ثقافت، عرس اور میلے، کھیل اور تفریح، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت، مہمان نوازی، طرز تعمیر اور مصوری. نیکسٹ ہے مشترکہ خاندانی نظام سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں بحیثیت مجموعی مشترکہ خاندانی نظام رائج ہے. خاندان کا سربراہ مرد ہے جو اپنے خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہے. خاتون خانہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور امور خانہ ذمہ داری سنبھالتی ہے. بزرگوں کو گھر میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی خدمت مذہبی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی تہوار میں اقلیتوں کو تحفظ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کی بھی موجود ہے. برصغیر میں بزرگان دین کی تعلیم سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. پاکستان میں لوگ ذات پات، رنگ و نسل اور امتیازات وغیرہ کو نسبتاً کم اہمیت دیتے ہیں. پاکستان کا آئین اقلیتوں کو ہر طرح سے مکمل تحفظ دیتا ہے. اقلیتی طبقوں میں ہندو ہولی اور دیوالی، جبکہ مسیح کرسمس اور ایسٹر، سکھ مذہب کے لوگ بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن اور بیساکھی، بہائی عقیدے کے لوگ عید، نوروز، رمضان وغیرہ کے تہوار پوری آزادی اور جوش و خروش سے مناتے ہیں. پاکستان میں اقلیتوں کو ہر طرح کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی آزادی حاصل ہے. تعلیم، روزگار اور سیاحت کے میدان میں بھی ان کے لیے کوٹا مختصر کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے پاکستانی ثقافت میں طرز تعمیر اور مصوری کا کردار بیان کریں. طرز تعمیر میں بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر اور ہرن مینار وغیرہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں. فیصل مسجد، مینار پاکستان اور مزار قائد ہمارے موجودہ دور کے ثقافتی ورثے کی علامات ہیں. مصوری بھی ہماری ثقافت کی پہچان ہے. عبدالرحمن چغتائی، اعجاز انوار، استاد اللہ بخش، صادقین، جمیل نقش اور اسماعیل گلجی پاکستان کے مشہور مصور ہیں. پاکستانی ثقافت میں شعرائے ادب کا مقام بیان کریں. شعرائے ادب کا پاکستانی ثقافت میں نمایاں مقام ہے. پاکستانی ادب میں تصوف اور مذہبی رنگ کی جھلک واضح نظر آتی ہے. پاکستانی معاشرے کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں؟ غربت، بے روزگاری، کم شرح خواندگی،
صحت کے مسائل، آبادی کی شرح میں اضافہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، غربت اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، غربت اور بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر گھریلو اور نجی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں اور غریبوں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ آبادی کی شرح میں اضافے سے پیدا ہونے والے مسائل بیان کریں۔ آبادی کے بڑھنے سے خوراک، صحت، بے روزگار، ٹریفک اور ماحولیاتی آلودگی کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 2019 تا 20 کے اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی کتنے فیصد ہے؟ 2019 سے 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے۔ تعلیم اور معاشی ترقی باہم طور پر لازم و ملزوم ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی شرح خواندگی تقریباً 60% ہے۔ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے اقدامات: پہلی سے 10ویں جماعت تک مفت تعلیم، تدریسی کتب کی مفت فراہمی اور طلباء کو وظائف دینا، نصاب کی سائنسی بنیادوں پر مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تشکیل نو ٹیکنیکل پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں تعاون، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی اقدامات، تعلیم کے شعبے میں صنفی توازن کے حوالے سے کوششیں کرنا، خواتین کے تعلیمی اداروں پر خصوصی توجہ دینا، اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام، قومی اور صوبائی سطح پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام۔ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو کتنے مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ابتدائی، پرائمری اور ایلیمنٹری تعلیم، ثانوی، اعلیٰ تعلیم، یونیورسٹی سطح کی تعلیم۔ بشری شماریات یا آبادیات سے کیا مراد ہے؟ بشری شماریات یا آبادیات سے مراد آبادی کے مطالعے کے لیے آبادیات یا بشری شماریات کا ایک مضمون متعارف کیا گیا جس میں انسانی آبادی کا شماریاتی تجزیہ کیا گیا۔ اس میں شرح پیداوار، شرح اموات، رہائش، ہجرت، بیماریاں، آبادی کی تقسیم اور ایسی دیگر چیزوں کا شماریاتی تجزیہ کیا گیا۔ نیکسٹ ہے، تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز بیان کریں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے 5 اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ تعلیم کے مختص بجٹ میں ہر سال اضافہ کیا جائے، تمام مڈل سکولز کو ہائی سکولز کو ہائر سیکنڈری سکول کا درجہ دیا گیا، پرائمری کے اساتذہ کی کم از کم تعلیم گریجویشن ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کی تشکیل نو کی جائے، نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں، مکتب مدرسہ اسکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم پر پڑھائے جائیں اور ان کی ڈگریوں کو بھی تسلیم کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔